ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلا، ہجرت کے لیے روانہ ہوا اور غار ثور میں اس نے 3 دن گزارے۔ اس کے بعد جو تھا 8 دن کی سفر کی اور مدینے تک وہ پہنچا۔ تقریباً 11 دنوں میں ٹوٹل جو تھا وہ اس کا ہجرت جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ لیکن اس راستے میں بہت سے واقعات آئے، ان میں سے چند یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق سے اگر کوئی بھی شخص ملتا تھا تو ابو بکر صدیق سے پوچھتے تھے کہ یہ شخص کون ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ ابو بکر صدیق کو لوگ جانتے تھے، کیونکہ ابو بکر صدیق اس راستے پر جو تھا آتا جاتا رہتا تھا، شام کی طرف وہ ہجرت کرتا تھا، تو لوگ ابو بکر صدیق کو جانتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق اس کو کہتے تھے کہ رجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہے کہ مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ توریہ وہ کرتا تھا تو لوگوں کو یہ سوچ آتا تھا کہ شاید اس کو مدینے کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس میں ایک اور واقعہ آیا، اور دوسرا واقعہ یہ تھا کہ سراقہ ابن مالک کو پتہ لگا کہ اس راستے پر جو ہے وہ اشخاص گزرتے ہیں جس پر مکے والوں نے 200 اونٹ کا انعام رکھا ہے۔ تو اس نے اس بات کو غنیمت سمجھا اور اپنا جو گھوڑا تھا اس کو تیار کیا اور اپنے ساتھ تلوار لے کر اس کے پیچھے جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو فالو کرتا تھا۔ تو جب بھی وہ اس کے قریب جاتا تھا تو اس کا جو گھوڑا تھا اس کے پہلے والے جو 2 ٹانگ تھے وہ زمین میں داخل ہوتے تھے، تو اس نے بہت زور سے اس کو نکالتا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو فالو کرتا تھا، تو پھر بھی اس کے جو 2 ٹانگ تھے وہ زمین میں جو تھے داخل ہوتے تھے۔ تو اس نے پھر جو تھا نکلوایا، تیسرے بار جب وہ زمین میں داخل ہوئی تو پھر اس کا جو گھوڑا تھا وہ زمین سے نہیں نکلتا تھا۔ تو اس نے ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی اور اس کو یہ کہا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ مال دوں گا، لیکن میرا یہ گھوڑا جو ہے اس کو آزاد کرو۔ تو وہ آ کر اس کی مدد کی، اس کا گھوڑا نکالا، اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ مال دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے اس سے انکار کیا، کیونکہ سراقہ ابن مالک کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی میں اس کے قریب جاتا ہوں تو میرا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو یہ پتہ لگا کہ یہ واقعی پیغمبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ صرف ایسا کام کرو کہ آپ واپسی میں جاتے ہو تو لوگوں کو مت بتاؤ کہ ہم اس راستے سے گئے ہیں۔ تو اور اس کے بعد اس کو کہا کہ جو کسریٰ کا جو کنگن ہے، یعنی جو روم کا بادشاہ ہے، یہ آپ کے ہاتھوں میں آئے گا۔ تو سراقہ ابن مالک کو تو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ واقعی پیغمبر ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ خط لکھا دو، کچھ جو ہے کچھ ثبوت دو، تاکہ بعد میں آپ کے جو بادشاہی ہے وہ آنے والا ہے اور میں اس کو جو ہے دکھاؤ اور مجھ کو یہ کنگن ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو ایک خط دیا کہ آپ یہ خط پیش کریں گے تو آپ کو یہ کنگن ملے گا، اور بعد میں جو ہے وہ واپس آتا تھا تو لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس راستے پر کوئی بھی شخص نہیں گیا ہے۔ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں یہ روم فتح ہوا اور سراقہ ابن مالک کے جو کنگن تھے وہ سراقہ ابن مالک کو ملے، یعنی کسریٰ کا جو کنگن تھے وہ سراقہ ابن مالک کو ملے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس نے وہ لکھائی جو تھی وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دکھائے، اور سراقہ ابن مالک کو کسریٰ کا جو کنگن تھے، سونے کا جو کنگن تھے، وہ اس کو ملے۔